کہ بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، یعنی اصل اسلام کا انکار۔ کہ اب ہمارے یہاں جو طریقہ واردات ہے وہ واقعہ کربلا کو مشکوک بنانا ہے۔ کاش میرے وہ آبا و اجداد ہوتے اور میں انہیں بتاتا کہ میں نے بدر اور احد کے بدلے لے لیے۔ کوفہ کی اکثریت یعنی سید الشہداء کے اصحاب میں اکثریت کوفہ کے لوگوں کی ہے، اور جو نہیں تھے وہ چاہے جس بھی مسلک جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ کوفہ میں تھے، چاہے مدینہ میں تھے، چاہے مکہ میں تھے، حق بات یہ ہے اور حق بات کا تقاضا یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو پھر کسی نے بیعت کیوں کی؟ کیا یہ مدینہ منورہ جیسے شہر کو چھوڑنا امام حسین سیدنا علی علیہ السلام کی ایک سیاسی غلطی نظر آتی ہے؟ اور سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں غیر روایتی سوال پوچھنے کا عادی بن گیا ہوں، میں نے ابھی پیچھے کسی ایک بہت بڑے مفکر جن کی ایک اچھی فالوئنگ ہے ان سے 10 محرم الحرام کے حوالے سے سنا، تو جہاں وہ تعریف اور توصیف بیان کر رہے تھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں بتا رہے تھے کہ مدینہ منورہ جیسے شہر کو چھوڑنا امام حسین سیدنا علی علیہ السلام کی ایک سیاسی غلطی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ 10 محرم کا یہ جو دن ہے، یہ ایک جہت کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو ظلم ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، اس اعتبار سے تو وہ سیاہ ترین باب ہے، لیکن اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ روشن ترین دن ہے، کیونکہ اسی دن نے حق و باطل کا فرق کیا ہے۔ اگر حسین یہاں پر اپنا کردار پیش کر کے ان چہروں سے نقاب کو نہ اتارتے تو ہمیں پھر رہتی دنیا تک نفاق کی پہچان کبھی نہیں ہو پاتی۔ وہی بات ہے کہ لبادہ اسلام کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہمارے سامنے آتے کہ جو در حقیقت اپنی ذات کے اندر یزیدیت کا پورا سرمایہ لیے ہوئے ہوتے، لیکن ہمیں ان کی پہچان اور شناخت نہ ہو پاتی۔ تو حسین نے بنیادی طور پر یہاں جو اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، یا آپ امام علی مقام علیہ السلام کے رفقا نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اس طرح ایک تاریخ کا دھارا جو ہے وہ موڑا ہے، اور حقیقت میں یہی حیدری خون کو شایع ہے کہ اس کے پیچھے جنگل کی پوری فوج نہیں ہوتی، وہ اکیلا خود فوج ہوتا ہے، وہ خود شیر ببر ہے۔ تو اگر کوئی اس کا ساتھ دے تب بھی وہ شیر ہے، کوئی ساتھ نہ دے وہ تب بھی شیر ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سیاسی غلطی کی بات ہے، حقیقت میں اس فطرت کے لوگوں کے اندر ان کی فکری غلطی پیدا ہو جاتی ہے، جو وہ امام علی مقام کی زندگی میں مختلف پہلوؤں میں اس طرح کی غلطیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے حسب و نسب کی غلطیوں کا ازالہ کریں، اس سے پہلے اپنی فکر کی تطہیر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آپ کو یہاں حسین کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ حسین پوری اسلام کی تاریخ کو لے کر کربلا میں کھڑا ہے، حسین بقائے اسلام کے لیے کھڑا ہے۔ حسین کون سے اقتدار کے لیے کھڑا تھا؟ امام علی مقام نے تو نہ اقتدار کی جنگ مدینے میں لڑی ہے نہ کربلا میں لڑی ہے۔ امام تو جنگ مدینے میں بھی کردار کی لڑتے رہے ہیں، امام تو جنگ کربلا میں بھی اقتدار کی نہیں لڑتے رہے، وہ کردار کے لیے گئے۔ اقتدار تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ ان کو اقتدار کس نے کیا دینا ہے؟ جو دنیا کو اقتدار بانٹنے والے ہیں وہ اقتدار کی جنگ کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، اپنے کنبے کو اس طرح شہید کرائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ روایات ہیں ہمارے ہاں، چونکہ واقعات کربلا بنیادی طور پر تنقیح کے مراحل سے نہیں گزرا، تحقیق اور تجزیہ ابھی تک واقعہ کربلا کا اہل سنت اہل تشیع، میں اپنی مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، باقی علامہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں اپنے موقف کو، لیکن یہ ابھی تک تنقیح اور تجزیے کے مرحلے سے نہیں گزرا۔ امت پر ابھی بھی بہت قرض باقی ہے۔ ہم حسین کو یا تو رسول اللہ کے کاندھوں پہ دیکھتے ہیں یا پھر کربلا میں دیکھتے ہیں، یہ بیچ میں حسین کہاں؟ یہ وہ دھارے ہیں جہاں سے آپ نے زندگی کے رخوں کو موڑا ہے۔ جب یہ نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حسین کا وہ قدم جس کو آپ نے سیاسی غلطی کہا اس حوالے سے، تو وہ سیاسی غلطی تھی یا اس وقت کا سب سے بہترین اقدام تھا۔ اس کی روایت کے اندر حوالہ بھی ملتا ہے، جب حضرت عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عباس نے آپ کو روکا کہ آپ یہیں رک جائیں، پہلے مدینے میں روکا گیا، پھر راستے میں، پھر مکے میں روکا گیا، آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ اس جملے کو اگر یہ مفکر صاحب ذہن میں رکھ لیتے، وہ پڑھ لیں، اور صحیح روایت ہے، طبرانی کے اندر بھی ملتی ہے اور کتابوں ملتی ہے، کہ امام علی مقام نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں یہاں سے نہ گیا تو میری وجہ سے حرمین کی حرمتوں کو پامال کیا جائے گا۔ یعنی اس وقت قوم تو اس طرح آمادہ ہو چکی تھی، جو حکمران تھے وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ مدینے میں جب پہلی بار بلایا تو مروان شیطان تھا کہ نہیں تھا وہاں کھڑا ہوا، اور یہی کہا نا اس نے، جو طبری وغیرہ میں لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے حسین کی بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو ابھی گردن مار دو۔ اچھا، مدینے میں گردن مارنے کی یہ بات، اور اب مفکر کہہ رہا ہے کہ سیاسی غلطی ہے۔ اب وہاں سے نکلے ہیں، مکے گئے ہیں، عبداللہ بن جعفر ابھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں کا حاکم بھی آپ کے لحاظ میں تھوڑا سا وہ نرم دل رہا، لیکن جب ماحول اوپر سے پریشر کریٹ ہو رہا تھا تو اب امام نے دیکھا کہ وہ جب ساری دنیا حج احرام
احرام باندھ کر حج کے لیے آ رہی ہے اور امام مدینہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وجہ یہی تھی کہ یہاں خون ریزی ہوگی۔ اچھا آل ہاشم کا خون اگر مدینے میں بہتا تو مسئلہ، جی تو قومی عصبیت کھڑی ہو جاتی، قبائلی عصبیت آ جاتی ہے، اور مکے میں بہتا تو مسئلہ۔ جی تو بنیادی طور پہ امام نے ایک تو اپنے مقصد کی قربانی دی، دوسری آپ نے اس وقت کی سب سے بہترین اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا کہ کم سے کم میری ذات کی وجہ سے حرمین کا تقدس پامال نہ ہو، اور وہی ہوا کہ امام علی مقام کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں حرمین کے تقدس کو کس طرح ان بدبختوں نے تخت و تاراج کیا۔ یعنی یہ کوئی ایک اندیشہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ لیں نا عقیدت کے اندر کہ امام نے چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال ہو، بعد والوں نے کچھ ہی لمحوں میں یہ کر کے بھی دکھایا کہ ہم تم رہتے تب بھی یہ کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ صاحب 10 محرم الحرام کا دن تاریخی حیثیت کیا رکھتا ہے؟ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ صرف غم منانے اور دکھ منانے کا ہی دن ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس طرح سے قبلہ نے بھی فرمایا بہت خوبصورت کہ 10 محرم کے دن میں 2 چیزیں ہیں، ایک وہ مظلومیت ہے جو سید الشہداء کی ہے، اور اس حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعاً تاریخ بشریت کا تاریک ترین دن ہے، اتنی مقدس ہستی، اتنی مقدس ہستیاں، اور پھر اپنے نانا کی امت جو ہے وہ اس قدر بے دردی سے بھوکا اور پیاسا شہید کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو جب مظلوم دیکھتا ہے، اس کی غربت کو دیکھتا ہے تو اشک بہاتا ہے اور گریہ کرتا ہے، اور اس مظلومیت کا تقاضا یہ ہے کہ عزاداری ہو، گریہ ہو اور یاد کو منایا جائے۔ دوسری طرف جو کربلا میں سید الشہداء نے کر دیا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قیام کر رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف تقریباً 50 سال کے بعد اسی تخت پہ، اسی حکمرانی پہ امت مسلمہ کا حکمران ایسا شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، یعنی اصل اسلام کا انکار، اور وہ نفاق اور وہ منافقت اس کی وہاں سامنے آئی جب یہ اسیران کا قافلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں پہنچا تو اس نے کہا کہ لیت اشیاخی ببدر شاہدو، کاش میرے وہ آبا و اجداد ہوتے اور میں انہیں بتاتا کہ میں نے بدر اور احد کے بدلے لے لیے۔ اس کا مطلب یہ تو حقیقی طور پہ مسلمان ہی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تو اندر سے یعنی اپنے کفر کو چھپائے ہوئے یہ ایک منافق شخص ہے جو کہ اقتدار پہ آ چکا ہے، اور یہ حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے۔ مروان کو جب اگلے دن گلی میں ملا تھا سید الشہداء کو تو اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ سمعت جدی رسول اللہ یقول، میں نے اپنے نانا جان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ، اگر کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، ولم یغیر علیہ بفعل ولا قول، نہ تو زبان کے ذریعے سے اس کی مخالفت کرے، نہ فعل اور عمل کے ذریعے سے اس کی مخالفت کرے، خداوند متعال کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یدخلہ مدخلہ، خداوند متعال اس کو اسی جگہ جہنم میں ڈالے جہاں پر اس حکمران کو ڈالے گا۔ لہٰذا سید الشہداء یہاں پر جو قیام فرما رہے ہیں، اگر قیام نہ فرماتے تو حلال خدا حرام ہو جاتا، حرام خدا حلال ہو جاتا۔ یہ جو دین کی اساس اور بنیاد ہے، وحی ہے، نبوت ہے، قرآن ہے، اس کو پامال کر دیا جاتا۔ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ اصول دین بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ پھر کوئی نماز نہ ہوتی، پھر کوئی اذان نہ ہوتی، اگر ہوتی بھی تو بغیر روح کے ہوتی، یعنی وہ جو یزیدی نماز پڑھ رہے تھے، وہ جو یزیدی اذان دے رہے تھے، وہ نماز جماعت جو قائم کر رہے تھے، وہ کون سی نماز تھی؟ لہٰذا 2 اس کے رخ اور جہتیں ہیں، ایک مظلومیت کا رخ ہے اور ایک یہ واقعاً تابندہ اور روشن رخ ہے کہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہا، جسے خداوند متعال عظیم قربانی کہہ رہا ہے، سید الشہداء نے اس اپنی عظیم قربانی کے ذریعے سے اسلام کو بچایا ہے، خداوند متعال کی توحید کے کلمہ توحید کو بچایا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو بچایا ہے، قرآن کی حقانیت کو بچایا ہے، اسلام کے اصول و فروع کو بچایا ہے۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ جہاں مظلومیت پہ گریہ ہے، جہاں یاد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ جو ہدف ہے امام کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسلام کے اصولوں کی پاسبانی اور پاسداری کرنا، حفاظت کرنا، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو۔ بہت خوب، اس کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال بہت لاجیکل بنتا ہے، اور میرے خیال ہے جماعت اسلامی کے سربراہ ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں اس کا انالس کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جب سیدنا امام علی مقام ایک طرف اور دیگر اصحاب اور ان کی فرزندان ایک طرف، تو جب کسی نے بیعت نہیں کی یزید کی تو امام حسین نے بیعت، یعنی سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو پھر کسی نے بیعت کیوں کی؟ کیا یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ایک کالے حبشی غلام کی بھی اطاعت کر لیں، ورنہ آپ یزید کی اطاعت کر لیں اور امیر المومنین علی کی بھی اطاعت نہ کریں؟ دیکھیں مولانا مودودی کا یہ تاریخی جملہ
واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے جو حدیث ثقلین موجود ہیں وہ معیار ہے آپ کی زندگی کا قیامت تک کے لیے۔ وہ کتاب اللہ و عطرتی والے جو جملے دیے ہیں، یہ بظاہر دو جملے آپ نظر آ رہے ہیں کہ دو کلمات ہیں، چند الفاظ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو ثقل بہت عظیم اور بھاری چیزیں قرار دیا ہے۔ تو معیار یا قرآن ہوگا یا اہل بیت ہوگا اور ان کا مجموعہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی تمسک بالقرآن کرتا ہے اور تمسک باہل بیت کرتا ہے، حقیقت میں یہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس زمانے میں جس میں یہ جملہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، یعنی واقعہ کربلا کے پس منظر میں دیکھا جائے، پہلے جو ہوا ہم اس قصے میں نہیں جاتے، حالانکہ بات یہ ہے کہ دنیا کربلا سے تاریخ شروع کرتی ہے۔ کربلا ہاتھ سے خود بخود نہیں ہوتے، برسوں ہوتی ہے پرورش شروع کی۔ یہ ایک پورا پیچھے سینیریو ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ اب آج ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس پہ بھی انشاءاللہ میں ضرور کامنٹس کروں گا کہ اب ہمارے یہاں جو طریقہ واردات ہے وہ واقعہ کربلا کو مشکوک بنانا ہے۔ اچھا، اب یہ طریقہ ادب، اور یہ بدقسمتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں بہت سے اہل سنت و جماعت کے افراد کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اب وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے واقعات کربلا کی، جو شک پیدا کر دیا جائے گا تو پھر آگے کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام علی مقام نے جو معیار دیا تھا وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں سب سے افضل آپ تھے، آپ ہی استحقاق خلافت بھی رکھتے تھے۔ پیچھے جو معاملات ہو گئے پچھلی حکومت کے ساتھ، جو امام حسن کی صلح ہوئی، وہ سارے تسلسل اپنی جگہ، لیکن جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اول تو امام حسین نے اپنی ذات کے لیے ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ خلافت مجھے دو۔ یہ اگر کوئی ثابت کر دے تو بات آگے کریں گے۔ امام نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ خلافت میرے حوالے کر دو، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ خلافت کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اس طریق پہ تو لے کے جاؤ نا، جس خلافت راشدہ کی تم دلیلیں دیتے تھے نہیں تھکتے، اس دلیل پر تو لے کے جاؤ۔ نہ کوئی مشورہ ہو رہا ہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ اہل حل و عقد جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں، اور یزید جناب جو ہے وہ پلید خلیفہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ امام حسین کی بیعت نہ کرنا، یہ صرف ایک امام حسین کی بیعت نہیں کرنا، کہ ایک شخصیت کی بیعت سے انکار نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے اسلامک سسٹم آپ کے پیچھے کھڑا ہے، چونکہ اس زمانے میں آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جانشینی، آپ کی وراثت جو علماً اور جو اخلاقی طور پر آپ کے پاس آئی ہے، اس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جب امام حسن کی صلح کو تو مان رہے ہو، ان کی گفتگو کو مانتے ہو، ان کے سارے معاملات کو مانتے ہو، حسین کے معاملے کو کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ حسن پہ نہیں ہوتا، مسئلہ حسین پہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں تو آپ کی زبانیں کھل جاتی ہیں، نہیں دیکھیں امام حسن نے جس سے صلح کر لی ہے، ہماری بھی صلح، چلے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ انہوں نے صلح کی ہے، ہماری جان قربان، ہم بھی خاموش رہیں گے۔ لیکن جس سے حسین نے جنگ کی ہے وہاں کیوں موت آتی ہے، تمہیں کچھ بولتے ہو؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ امام علی مقام کے لیے جو مولانا مودودی کا جملہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اول تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ہی نہیں کی، میجورٹی چند ایک لوگ گئے، وہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے، اور اصول خلافت یہ ہے کہ مجموعی بیعت کرنی ہوتی ہے، جس کو اعلان عام کہتے ہیں، ایک نفیر عام کی صورت ہو جائے۔ اہل مدینہ نے آپ کی چند لوگ گئے تھے، اور پھر وہ چند اصحاب اس کے اندر آ گئے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، بہرحال کر لی۔ تو مسئلہ اجتہادی آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا، حساسی، کیونکہ آپ کی وہ دھارے بدل رہے ہیں نا۔ خلافت راشدہ کا نظام تو بہت پہلے ملک حدود میں بدل چکا ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اب حسین تو کھڑا ہوا تھا اس بنیاد پر کہ اس کو خلافت راشدہ کی طرف لے جاؤ، اپنے لیے تو نہیں، اپنی آل کے لیے تو نہیں، کسی کے لیے نہیں کہا کہ مجھے بنا دو، اس کو بنا دو، اس کو بنا دو، کہ ایک جگہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ واقعی امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو بقیہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو قطعاً کوئی ایسی نہیں ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے معاملات میں راہ عزیمت پر فائز نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ اپنے لیے ایک ماحول دیکھتے ہیں، بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں، جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ عین مدینہ کے اندر ان کو 50 دن محاصرے میں رکھ کے شہید کیا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ راہ عزیمت یہاں پر کون سی تھی؟ اصحاب کی نگاہوں کے سامنے واقعہ کربلا تو سارا مشکوک نظر آتا ہے کہ بھائی کون کمنٹری کر رہا ہے واقعہ کربلا میں، کون بتا رہا ہے کس نے سر کاٹا؟ تو مجھے بتاؤ، حسین امام حضرت عثمان کی جو 50 روزہ محاصرہ ہے وہ مدینے میں ہو رہا ہے، اور اس مقام پر ہو رہا ہے جہاں پر آپ 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنے اصحاب آئے تھے معاونت کے لیے؟ جمع غفیر تھا کہ نہیں تھا؟ تو مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں معیار پھر شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس شخصیت کو معیار بنائیں۔ تو جب اس طرح ہم اس ماحول کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عثمان نظر آتے ہیں، ہم ان کو معیار بناتے ہیں کہ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کیا پیغام دیا۔ اسی طرح کربلا کی سینیریو میں بھی جب باتیں الجھ گئی ہیں، اس کو کوئی سلجھا نہیں سکتا، کوئی عینی شاہد نہیں مل رہا، تو ہم بنیادی طور پہ سب کو لپیٹ کر یہ کہتے ہیں حسین کیا کہتا ہے۔ جو حسین کہے گا دلیل وہ بنے گی، جو حسین کہے گا اس کے مطابق ہم
اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی راہ عمل کو استوار کریں گے، کیونکہ معیار ہمارے لیے حسین ہے، وہاں والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک سوال دونوں حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری معلومات کے لیے میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا یقیناً، پہلے علامہ صاحب آپ سے جواب لوں گا۔ مفتی صاحب سے پوچھوں گا تو یہ پوچھوں گا کہ مدینہ نے، یعنی اہل مدینہ نے سیدنا امام مظلوم خامس آل ابا کی معاونت، بیعت، مدد، نصرت کیوں نہیں کی؟ اور آپ سے پوچھوں گا تو یہ پوچھوں گا کہ اہلیان کوفہ نے باوجود اس کے کہ خطوط لکھے اور مدد کے لیے پکارا، کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام تشریف لے آئے، کوفے والوں نے امام کی بیعت، نصرت، مدد کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سوال آپ نے قبلہ سے پوچھا، انہوں نے اپنے علم اور مکتب کے اصولوں کے مطابق اس کا جواب دیا۔ میں اگر مکتب اہل بیت کے مطابق، جسے ہم فقہ جعفریہ یا فقہ اہل بیت یا اہل تشیع کہتے ہیں، مسئلہ انتہائی واضح ہے، یعنی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے ہاں امام یا حجت خدا یا رہنما وہ نہیں ہے جو تخت حکومت پہ آتا ہے، بلکہ وہ ہے جسے خدا امام قرار دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس مشکل میں رہیں کہ تخت پہ کون آیا ہے یا اکثریت کس کے ساتھ چل پڑی ہے، تو پھر اس طرح کی الجھنیں اور مشکلات ہوں گی۔ لیکن اگر آپ واضح ہوں اس حوالے سے کہ اگر پوری دنیا بھی چھوڑ دے امام برحق کو، وہی امام برحق رہتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے بنایا ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے سے کہا تھا صحابہ کو کہ اگر دیکھو پوری دنیا ایک رستے پہ چل رہی ہے اور علی دوسرے رستے پہ ہے، تو اس طرف چلنا جس طرف علی ہے، کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی ہے۔ لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی طرح سے حسین منی و انا من حسین، ٹھیک ہے، حسین جو ہے وہ رسول اللہ کی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت کے وارث ہیں اور مظہر ہیں، جس طرح سے قبلہ نے بھی فرمایا۔ اور اگر حتیٰ آپ دیکھ لیں برادران اہل سنت کے مبانی کے مطابق بھی قبلہ تائید فرمائیں گے کہ اگر اجتہاد ہے بھی تو اجتہاد مقابل نص تو نہیں ہے۔ یہ نص ہے حسین منی و انا من حسین، یہ نص ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ نص ہے کہ فاسق و فاجر کی حکومت نہیں ہو سکتی، یہ نص ہے کہ ظالم کی اور قاتل کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اس نص کے مقابلے میں تو اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد تو وہاں پہ ہے بالآخر جہاں پر نص نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس طرف آئیں تو دیکھیے، کوفہ کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو کوفہ کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ درست ہے کہ خطوط کوفہ سے لکھے گئے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بہت زیادہ سوال جو عام طور پہ سوشل میڈیا میں اٹھایا جاتا ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کوفیوں نے اگر بلایا ہے تو مدد کیوں نہیں کی۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوفیوں نے مدد نہیں کی تو مکہ اور مدینہ والوں نے کیوں نہیں مدد کی، ایک سوال یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میرے پاس پوری فہرست موجود ہے، میں ایک نام کے ذریعے سے بتا سکتا ہوں کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان میں سے اکثریت کوفہ کی ہے، اکثریت کوفہ کی ہے۔ صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آ رہے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ کوفہ سے آ رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ حضرت عابس شاکری کوفہ سے آ رہے ہیں، بہت سارے یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں وہ کوفہ سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کوفہ میں جو خط لکھنے والے تھے وہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریاتی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے، اور بعض لوگ جذباتی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے، کیونکہ وہ حکومت سے تنگ تھے اور حکومت کے مظالم سے تنگ تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اگر آئیں گے تو ہمیں اس حکومت سے نجات دلائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر کی بجائے ابن زیاد کو بھیج دیا گیا یزید کی طرف سے کوفہ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو ظلم و ستم شروع ہو گیا ہے، تو معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ ایسے موقع پر جہاں پر مشکلات آتی ہیں، جہاں پر آپ کے شہید ہونے یا قتل ہونے کا خطرہ ہے، جہاں پر آپ کے بچوں کو خطرہ ہے، آپ کے گھر کو خطرہ ہے، وہاں پر وہ حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ساکت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو سلیمان جاتے بن ہیں۔ سرد خزائی جیسے لوگ، اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ اصحاب رسول کی فہرست میں شامل ہیں اور ان جیسے لوگوں کا کیا کردار ہے؟ لیکن سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے وہ اصحاب رسول میں سے شمار ہیں، لیکن سلیمان ابن سرد خزائی جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اور اہل بیت کی حمایت کرنے والے ہیں، لیکن نہ اس لیول پہ جس لیول پہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ ہیں، لیکن جمل میں جو ہے وہ تھوڑے سے متردد ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن صلح کرتے ہوئے تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں، متردد ہو جائے، یعنی تردید کا شکار ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں۔ پھر خط لکھنے والوں میں سے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جا کے مدد کرنے کے والے سے کیا ہے، دوبارہ جو ہے وہ تردید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے سلیمان ابن سرد خزائی اصلاً رول ماڈل نہیں ہے، اصلاً نمونہ عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کہ جب حجت خدا امام برحق اور وہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، وہ قیام کر رہے ہیں اور وہ بیعت کر لے، چاہے اپنی جان بچانے کے لیے،
چاہے کسی بھی ماحول کی وجہ سے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل حبیب ابن مظاہر ہے، صحابی رسول، کہ جو جاتے ہیں میدان کربلا کے اندر اور میدان کربلا کے اندر قربانی دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ. لہٰذا کوفہ کی اکثریت، یعنی سید الشہداء کے اصحاب میں اکثریت کوفہ کے لوگوں کی ہے، اور جو نہیں تھے وہ چاہے جس بھی مسلک، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ کوفہ میں تھے، چاہے مدینہ میں تھے، چاہے مکہ میں تھے. حق بات یہ ہے، اور حق بات کا تقاضا یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پہ نہیں ہے، اور جو حق پہ نہیں ہے واضح ہے کہ اس کا راستہ باطل کا راستہ ہے، وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا، وہ رول ماڈل امت کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ سوال اور اس کا دوسرا حصہ آپ کے ساتھ کہ اہلیان مکہ، اہلیان مدینہ، باوجود کہ امام مدینہ میں مقیم ہے اور مدینہ کو رخصت کیا کہ مکہ آ رہے ہیں، کتنے تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوئے جو آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے کہ حسین ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، بجائے کہ آپ کو مشورہ یا نصیحت دے رہے ہوں؟ دیکھیں یہ تو پھر پوری تاریخ کو ہلانا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہلتی ہیں، لیکن لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اول تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اور پری پلان اپنی کسی سفر کا اس طرح اعلان نہیں کیا تھا. اگر امام علی مقام وہاں پر یہ اعلان فرماتے مدینہ کے اندر کہ میں جا رہا ہوں لشکر میں حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے، تو پھر یقینی طور پہ حالات مختلف ہوتے. اور ظاہری بات ہے آپ کے لیے جیسے میں نے سچویشن بتائی، وہ پہلے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، ماحول جو تھا وہ اس طرح آپ سمجھ گئے، کیونکہ یہ اس ان کا خون ہے کہ جس کے خون سے یہ پوری ریاست اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ چمک دمک رہی ہے. ماحول کی نزاکت کو آپ سمجھ گئے تھے. امام نے چونکہ باقاعدہ اعلان نہیں کیا، پھر یہی حال ہوا مکے میں بھی آپ تشریف لے گئے. اور آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو یہ تھا بنیادی طور پر کہ آپ پہلے اس کو پولیٹیکل اعتبار سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ لیٹرز آ گئے تھے ان خطوط کے اندر، بعض حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے بہاف پر آپ کی بیعت بھی آ گئی تھی کچھ خطوط کے اندر، یعنی جو اچھے سردار تھے، بڑے تھے، ان لوگوں نے کر لی. تو اب آپ کا یہ تھا کہ پہلے جاتے ہیں وہاں پر ایک ماحول کو سمجھتے ہیں، ایک سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں، پھر پولیٹیکل اعتبار سے آگے جو موومنٹ چلانی ہوگی اس پر فردر پھر دیکھا جائے گا. اچھا یہی بات ہے، اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. عبداللہ بن جعفر نے اسی وجہ سے مکہ میں آپ کے لیے گفتگو شروع کی تھی، جو وہاں کا والی تھا، حاکم تھا، اس کے ساتھ، اور باقی وہ راستہ ہموار کر رہے تھے تاکہ بات اس طرف تک نہ آئے کہ کلیش بہت بڑا ہو جائے. جی اور امان نامہ بھی لے کر جی امان نامہ. تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ پولیٹیکل اعتبار سے اس کو سفارتکاری کہہ لیں آپ، اس کو ڈپلومیٹیکل اسٹائل کے اندر کہہ لیں، وہ ڈیل کر رہے تھے. لیکن اگر امام علی مقام نے واضح طور پر اعلان کیا ہوتا تو پھر امت حق بجانب ہوتی، سوال کرنے والا سائل حق بجانب ہوتا کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آئے، فلاں کیوں نہیں آئے. جب وہ خود بھی آپ کا، اچھا عبداللہ بن جعفر خود نہیں آیا، اپنے 2 بچے بھیج دیا آپ نے. جی اچھا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے عمروں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس میں نہیں جاتا اس بحث کے اندر، لیکن وہ بچے کس لیے بھیجے تھے آپ نے؟ معاونت کے لیے. چھوٹے بچے اگر ہوتے تو کس لیے بھیجے جاتے؟ وہ تو الٹا اس معنی میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے بھائی وہ سفر پہ جا رہے ہیں، مشکل سفر. آپ نے اپنے کڑیل جوان نوجوان بیٹوں کو بھیجا تھا یہی کہ کم سے کم جتنی میری طرف سے پروٹیکشن ہو سکتی ہے وہ ہو، اور پیچھے میں یہ سفارتی معاملات جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کو سمیٹ کر پھر ان کا بھی ارادہ آپ سے ملنے کا ہی تھا. لیکن ایک تو وہ ہے کہ حکمت خداوندی کیا ہے، تقدیر الہی کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. تو امام نے اپنے پورے سفر، اچھا یہی بات ہے راستے میں جو کانوائے ملتے گئے، جو کچھ افراد کئی منازل میں آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے کسی کو فورس نہیں کیا، اور نہ آپ کا یہ ایسا کوئی ارادہ تھا، یہ تو ایک صورتحال بنتی چلی گئی. اور وہاں شاعر فروزدق سے ملاقات ہوئی تو اس کے سب کے ساتھ ہے. ایون کہ آپ جب آخری جو آپ کا خطبہ تھا، جو آخری شب کو، شب عاشور کو دیا، اس وقت پھر آپ نے ماحول دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ قتل کے پیاسے ہو گئے ہیں، اب تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. اس سے پہلے کوئی آتا 100 بسم اللہ، کوئی مل رہا ہے، منع نہیں کر رہے آپ. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جذباتیت سے ہٹ کر بھی، کہ میں نہیں سمجھتا کہ حسین آواز لگائے اور کوئی صحابی ایمان کی حالت رکھتا ہوا، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوا حسین کا ساتھ نہ دے. یہ ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی راہ عظیمت کا معاملہ اور ایک جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس درجے تک آپ کا ساتھ نہ دے پائے جہاں شہادت کو پیش کرنا ہو. لیکن ایمان حسین کی آواز کہ آج حسین آج پکارے، بلکہ ان کی نسلیں آج پکارے، تو ہم اپنی گردنیں قربان کرنے کو تیار ہیں. تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کے کندھے پر حسین کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کی پشت پر نماز کے اندر حسین کو دیکھا، وہ تنہا شہید ہونے کے لیے ان کو جانے دے رہے ہوں گے. تو بات یہ تھی، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں گے. اور پھر کربلا ایک چونکہ روٹ سے ہٹ کر ہے، بے آب و گیا وادی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. آج تو آپ فون کر کے فوراً اپڈیٹ کر دیتے ہیں، کمک منگوا سکتے ہیں، اس زمانے میں یہ حالات نہیں تھے. تو اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس کی تلافی بھی کی، جتنی جس سے ممکن تھی. کچھ لوگوں کو پچھتاوا ہوا، کچھ لوگوں نے تلافی کی، کچھ لوگوں نے خمیازہ بھگتا، یعنی سب نے اپنے اپنے معاملات کو پھر بعد میں دیکھ لیا. تو اس اعتبار سے یہ تو آپ کے اس پہلے جز کا جواب ہے جو آپ پوچھ رہے تھے. بہت خوب. ایک چیز میں اگر چھوٹا سا اس میں اگر ایڈ کرتا ہوں
حضرت کے پورے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف نظر کروں گا. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل رہے ہیں مدینہ سے تو وہاں پر بھی، اور پھر مکہ کے اندر آپ دیکھیں 28 رجب کو مدینہ سے نکلتے ہیں، 3 شعبان کو مکہ پہنچتے ہیں. مکہ المکرمہ میں کب تک رہتے ہیں؟ 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک. آپ دیکھیں یہ دورانیاں دیکھیے. اچھا وہاں پر جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو بار بار فرما رہے ہیں، مثلا فرما رہے ہیں ان لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کے لیے نہیں کر رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں. وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان سے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ظالم حکمران ہو اور اس کے خلاف بات نہ کی جائے یا کوئی ایکٹ یا کوئی فعل اور عمل نہ کیا جائے تو خدا بند متعال اسی ظالم کے ساتھ محشور کرتا ہے. دیکھیں کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ حق کے بعد صرف ضلال ہے، حق کے مقابلے میں ضلال ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے اور درمیان میں کوئی ایک تیسرا راستہ ہے، نہ وہ حق کا راستہ ہے نہ باطل کا راستہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ عقلی طور پہ بھی درست نہیں ہے اور قرآن اور حدیث کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. سید الشہداء جب پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ میں تو کیا کر رہے ہیں؟ 5-6 مہینے کیا کر رہے ہیں مکہ المکرمہ میں جو عالم اسلام کا سینٹر ہے اور حج کا موسم آ رہا ہے، قافلے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز جماعت روزانہ اور پھر روزانہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا الی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو میرے ساتھ خون جگر دے سکتا ہو، یعنی اپنے ساتھ ملانے والوں کو، فالوورز کو، کوئی ایسے نعرے نہیں سنا رہے کہ میں جو ہے وہ حکومت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو میں وزارت دے دوں گا، آپ کو بیت المال سے کچھ دے دوں گا، نہیں، میں خون دینے کے لیے جا رہا ہوں اسلام کے لیے. جو خون دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. روزانہ سید الشہداء گفتگو فرمانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا چکے ہیں اور سید الشہداء اس قیام کے اندر کسی رد عمل میں نہیں ہے، ریئیکشن میں نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء عمل کے مرحلے میں. اور کیوں؟ کیونکہ پہلے جو ہے وہ جو صلح نامہ ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس میں یہ بات ہو چکی بھی ہے کہ جو ہے وہ امیر شام کے بعد کوئی اور شخص وہ نہیں بنے گا خلیفہ یا حاکم مسلمانوں کا، بلکہ وہ جو یعنی یہ صلح کی باقاعدہ شک ہے کہ یہ حکومت جو ہے یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹے گی یا اگر وہ زندہ نہ ہو تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹے گی. لہٰذا واضح ہے کہ یہ شک کی مخالفت ہو رہی ہے اور ایسا شخص آ رہا ہے کہ جو اصلاً اس لائق نہیں ہے کہ وہ حکومت اسلامی کا حکمران ہو. لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی ریئیکشن میں نہیں ہے، بالکل واضح موقف کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے، تبیین کرتے ہوئے. اور پھر دیکھیں ذی الحج سے پہلے نہیں نکلتے، ذی الحج کے پہلے 2 دنوں میں نہیں نکلتے، 8 ذی الحج کو نکلتے ہیں، بتا کے نکلتے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، یعنی مسلمانوں کا جم غفیر ہے اور بتا رہے ہیں دیکھو میں جا رہا ہوں. وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں پر سید الشہداء جا رہے ہیں، ایک شاعر نے خوبصورت کہا کہ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سفینۃ النجات ہے، اس کے ساتھ چلنا تھا اس وقت اسلام کو بچانے کے لیے، حج کی اصل روح کو بچانے کے لیے. لہٰذا سید الشہداء بہت واضح طور پہ بتا چکے ہیں. ہاں جو نہیں جا سکے ان کے حوالے سے جو ہے وہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن جو ساتھ تھے وہ حقیقت میں حق کے راستے پر تھے.